بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی تھی، جب آپ نے سنا کہ حسین 3 روز پیاسا رہے گا اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، پھر اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے گی، تو بہت شدت سے روئیں، بولی اے بابا، میرے حسین کے ساتھ یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا تو تنہا ہوگا۔ اس وقت نہ میں ہوں گا اور نہ ہی تو ہوگی اور نہ علی ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے زیادہ روئیں اور بے قرار ہو گئیں اور عرض کیا، اے بابا، جب میرا بیٹا ایسی بے کسی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کی سخت ماتم بچھائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی، اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گے۔ میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیرے حسین کا ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا تو عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ فاطمہ، سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو مصیبت حسین کو سن کر روتی ہے، وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سن کر آپ کبوتر سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ایک کبوتر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا، جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اس کربلا میں بکھر گیا۔ کبوتر امام حسین کے غم میں رونے لگے اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے اچانک ہی بہڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس لڑکی کے رشتہ داروں اور محلے داروں نے اس لڑکی سے شدید نفرت کرنی شروع کر دی۔ لوگ باتیں بنانے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر وہاں اس نے رہائش اختیار کر لی۔ سارا دن باغ میں کام کاج کرتا اور پھر شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ اس کی بیٹی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور اس کے والد ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتی
سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسٹتے گھسٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس لڑکی نے اپنا سر اوپر اٹھایا، اوپر کی طرف منہ کیا۔ اوپر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور سیدھا لڑکی کی آنکھ پر جا ٹپکا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کے قطرے کی برکت سے لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگ گئی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہوئی اور ساتھ ہی حیران بھی۔ اس لڑکی نے جب اس درخت کے اوپر دیکھا، ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ کچھ خون کے قطرے لڑکی کے جسم پر بھی گر گئے۔ ان قطروں کو لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا۔ اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے باپ کو ڈھونڈا اور ساری بات بتائی، اور یہ بات سنتے ہی اس کا باپ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر۔ سلام ہو اس پاک خون پر جو کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا، رسول کے دین کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دیں۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، ہم بھی کیسے مسلمان ہیں کہ پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔